السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو کے اندر دراصل ہم لوگ یونانی کے ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی وائڈلی یوز کیے جانے والے مرکب کے تعلق سے بات کرنے جا رہے ہیں، جسے ہم شربت الناب کے نام سے جانتے ہیں۔ شربت الناب یہ یونانی کا ایک بہت ہی فیمس اور بہت ہی مشہور مرکب ہے، جو اپنے کثرت فوائد کی وجہ سے یا بہت زیادہ افیکٹو ہونے کی وجہ سے تقریباً ہر یونانی کی دکان پر یا اسی طریقے سے ہر حکیم کے یہاں بہت آسانی کے ساتھ دستیاب ہوتی ہے۔ شربت الناب یہ بہت کم اجزاء پر بیس ہے۔ اس کے اگر آپ انگریڈینٹ کی بات کریں تو اس کے اندر صرف اور صرف الناب اور ساتھ میں قوام تیار کرنے کے لیے شکر کو شامل کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر اجزاء کے اندر صرف الناب ہوتا ہے اور قوام بنانے کے لیے شکر یا شہد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس میں اگر الناب کا اور شکر کا ریشیو دیکھیں تو ایک حصہ الناب لیا جاتا ہے اور 3 حصہ شکر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بنانے کی بہت ہی آسان ترکیب ہے۔ سمپلی آپ تواؤں کا جوشادہ تیار کریں، یعنی 8 گنا پانی لے کر کے، یعنی 1 کلو اگر الناب ہے تو اس کے اندر 8 کلو یا 8 لیٹر پانی کا استعمال کریں۔ رات میں الناب کو کرش کرنے کے بعد پانی کے اندر بھگو دیں اور صبح میں پھر اس کو بوائل کریں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کے اندر 3 گنا شکر یعنی تقریباً 3 کلو شکر شامل کر کے اس کا قوام شربت کے جیسا تیار کر لیں، تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شربت الناب کے اگر آپ مزاج کی بات کریں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مرکب کا جو مزاج ہوتا ہے وہ دراصل اس کے اجزاء پر بیسڈ ہوتا ہے۔ اس کے اندر چونکہ صرف الناب سا شامل ہے، اس لیے اگر آپ الناب کے مزاج کے بارے میں دیکھیں گے تو اس کے تعلق سے اطباء کے اندر کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں، یعنی اس کی جو کیفیات فائدہ ہے جن کو ہم برودت اور حرارت کہتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اطباء ایسے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اس کے اندر ہلکی سی حرارت پائی جاتی ہے، جبکہ کچھ دوسرے اطباء کا گروہ ایسا ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ اس کے اندر برودت پائی جاتی ہے، جبکہ بہت سارے حکماء کا یہ ماننا ہے کہ اس کے اندر نہ تو حرارت اور نہ ہی برودت غالب ہے، بلکہ اس کے اعتبار سے یہ معتدل ہے، یعنی کیفیات فائدہ کے اعتبار سے یہ دوا معتدل ہے۔ اسی طریقے سے کیفیات منفعلہ یعنی جو رطوبت اور یبوست کی بات اگر ہم کریں تو اس پہ بھی تھوڑا سا اطباء کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے رطوبت کے قائل ہیں اور کچھ لوگ اس میں یبوست کے قائل ہیں، لیکن جو زیادہ مناسب اور درست بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ الناب کے اندر اعتدال کے ساتھ ساتھ یبوست پائی جاتی ہے، یعنی کیفیات فائدہ میں تو یہ معتدل ہے، لیکن کیفیات منفعلہ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کے اندر یبوست غالب ہے، یعنی یبوست کی طرف یہ میلان رکھتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اس مرکب کا مزاج دیکھنا چاہیں تو اس مرکب کا مزاج معتدل مائل پر یبوست ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس مرکب کے افعال کے تعلق سے دیکھیں تو یہ مرکب عام طور پر امراض جلدیہ یعنی اسکن ڈیزیز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ معتدل ہونے کی وجہ سے یہ دوا خون کے اندر حدت اور غلیان کو کم کرتی ہے، یعنی جب بھی خون کے اندر گرمی بہت زیادہ پیدا ہو جائے، اس کے اندر جوش پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا استعمال بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ تمام اسکن کے امراض جو خون میں غلیان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ شرح یعنی ارٹیکیریا کی پرابلم ہو یا اسی طریقے سے میزلس کی پرابلم ہو یا اسی طریقے سے چکن پاکس کی پرابلم ہو یا اسی طریقے سے پمپلس وغیرہ جو بدن پہ ظاہر ہوتے ہیں، جو گرمی دانے ظاہر ہوتے ہیں، جو گرمی کے موسم میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت زیادہ بدن پر گرمی کے دانے ظاہر ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ بہت زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ کیل اور مہاسے میں بھی یہ بہت زیادہ مفید پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکن امراض کے علاوہ یہ دوا امراض صدر کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کھانسی کی صورت میں خاص طور پر جو گرمی کی وجہ سے ہو اور خشکی کی وجہ سے ہو، جس کے اندر سینے کے اندر خشکی کا غلبہ ہونے لگ جائے تو ایسی صورت میں اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ جو اثر ہوتا ہے دراصل سینے کے اندر جو ملین جو اثر ہوتا ہے یہ کیفیات کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں، سوال کرنے والے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جب اس کے اندر یبوست پائی جاتی ہے تو پھر تلئین کی پراپرٹی کہاں سے ہوتی ہے؟ تو دراصل یہاں پر جو تلئین کا اثر ہے وہ اس کی مزاج کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی یبوست کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے مادے کی وجہ سے ہے جو لزوجت ہے، یعنی اس کے اندر جو ایک خاص قسم کی لزوجت پائی جاتی ہے، اس بنیاد پر یہ ملین اثر رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ٹی بی کے امراض کے اندر یا جو لنگ ٹیوبرکلوسس جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر یہ دوا بہت ہی زیادہ کارآمد اور مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کھانسی جو حرارت کی وجہ سے ہو اس میں بھی بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہوتی ہے، گلے میں خراش کی صورت میں بہت زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہے۔
اور اسی وجہ سے ہی یہ خون کے جریان کو بھی کم کرتی ہے، یعنی ایسا خون کا جریان جو عام طور پر خون میں جوش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے خون میں حدت پیدا ہوتی ہے، اور اس حدت کی وجہ سے خون میں ایک قسم کی رکت یا پتلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر نزولیت پائی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بارد ہونے کی وجہ سے اس کی حدت کو بھی کم کرتی ہے، تو دو وجہ سے یہاں پر خون کی جریان کو کم کرتا ہے، ایک تو حدت کو کم کر کے، دوسرا نزولیت کی وجہ سے خون میں تھوڑا سا گاڑھا پن پیدا کرتا ہے اور اس وجہ سے یہاں پر جریان کو یہ کم کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اوور آل دیکھا جائے تو یہ بہت ہی مفید اور کارآمد دوا ہے۔ چکن پاکس کے اندر بارہا ہم نے اس کو استعمال کیا ہے، کبھی کبھی تنہا اور کبھی دوسری ادویات کے ساتھ، یہ بہت ہی زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خسرہ کی ایک بہترین دوا ہے، جہاں پر بہت ساری ادویات فیل ہو جاتی ہیں۔ آپ بچوں کے اندر خسرہ کی صورت میں آپ اگر شربت الناب کا استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی تنہا اور کبھی دوسری ادویات جیسے شاہپرا وغیرہ کے ساتھ میں، تو یہ دوا بہت ہی زیادہ افیکٹو اور کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ چکن پاکس کی اس کنڈیشن کے اندر جبکہ چکن پاکس وباً پھیلی ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں پریونٹیو طور پر بھی، یعنی تحفظی تدابیر کے لیے اگر آپ شربت الناب کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ بہت زیادہ مؤثر اور کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ بارہا اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے، بہت سارے مریضوں کے اندر اس کو استعمال کروایا گیا، اور ایسی صورت میں وہ لوگ جو کہ شربت الناب کا استعمال کر چکے تھے تو پھر ایسے لوگوں کے اندر چکن پاکس پیدا نہیں ہوئی، اگر ان کے اندر حملہ بھی ہوا تو اس کی شدت بہت زیادہ نہیں تھی۔ اسی طریقے سے ارٹیکیریا کے مریضوں کے اندر بھی بارہا اس کا استعمال کیا جا چکا ہے۔ ارٹیکیریا میں کئی مرتبہ الناب، خاص طور پہ جو بچوں کے اندر ارٹیکیریا پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی صرف الناب ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کچھ صورتوں کے اندر اس کے ساتھ حلقے قاسمی کا اور بعض دفعہ سکنجبی میں سادہ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ دوا بہت ہی زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بڑوں کے اندر بھی کبھی کبھی تنہا اور کبھی دوسری ادویات کے ساتھ اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ ہیٹ ریشز کی صورت میں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگوں کو ہیٹ کی وجہ سے جو بدن کے اندر ریشز ظاہر ہوتے ہیں یا چہرے پر ایک سرخی ظاہر ہوتی ہے، ایسی صورت میں بھی آپ شربت الناب کا استعمال کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی یہ دوا بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے اوپر بھی اگر معدے میں لذا پیدا ہونے لگ جائے تو پھر ایسی صورت میں بھی شربت الناب کا استعمال مفید اور کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو شربت الناب ایک بہت ہی مفید اور کارآمد دوا ہے، اور خاص طور پر اس کا جو مزاج ہے، اس مزاج کے اعتبار سے اس دوا کو آپ کسی بھی موسم کے اندر، چاہے وہ گرمی کا موسم ہو، چاہے وہ سردی کا موسم ہو، چاہے وہ برسات کا موسم ہو یا کوئی اور موسم ہو، کسی بھی موسم میں بغیر کسی خوف و خطر کے، بغیر کسی سائڈ افیکٹ کی پرواہ کے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی بھی ایج کے اندر، یعنی بچوں کے اندر، جوانوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر، ہر مزاج کے اندر اور ہر ایج گروپ کے اندر یہ دوا یکساں طور پر مفید اور کارآمد ہے۔ اس لیے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی سائڈ افیکٹ کے ڈر کے اس دوا کو آسانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ دوا معتدل ہے۔ تو دوستو، یہ الناب کے تعلق سے کچھ مختصر سی معلومات تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا، امید کی آپ کے لیے یہ کارآمد ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا الناب کے تعلق سے یا دوسری ادویات کے تعلق سے ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر کے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو رپلائی ضرور کیا جائے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔